بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا مہاراج۔ دوسرے قیدی نے کہا، ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے۔ آپ ہم سے کوئی راز نہیں لے سکتے۔ لے جاؤ انہیں۔ راجہ جے پال نے کہا، انہیں زنجیروں میں رکھو۔ دوسرے جنگی قیدیوں کو قتل کر دو۔ دونوں قیدیوں کو لے گئے تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا، میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میں شکست کو کس طرح فتح میں بدل سکتا ہوں۔ پنڈتوں کے چلے جانے کے بعد راجہ جے پال نے اپنے دونوں جرنیلوں سے کہا، ان دونوں قیدیوں کو لاہور لے چلو، ہم کل روانہ ہوں گے۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آپ ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جرنیل نے کہا، ہماری شکست کی وجہ صاف ہے۔ سبکتگین کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ ہم حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے گھات لگائی اور پہلے ہی حملے میں ہماری فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ سبکتگین نے پہاڑوں میں اپنے گھاٹ کے دستے بٹھا رکھے تھے۔ اس نے شب خونوں اور چھاپوں کی جنگ لڑی ہے۔ وہ تیار تھا اور ہمارے لیے اس کے شب خون غیر متوقع تھے۔ آپ یہ معلوم کریں کہ ہمارے کوچ کی اطلاع غزنی تک کس طرح پہنچی۔ ہماری ریاست میں سبکتگین کے جاسوس موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ راجہ جے پال بوڑھا بھی ہو گیا تھا۔ شکست نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ اس کے سوا کچھ اور سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی شکست کا راز کچھ اور ہے۔ اب نظام اوریزی نے اسے کہہ دیا کہ وہ جان دے دے گا، یہ راز نہیں بتائے گا، تو اس کے دماغ میں یہی گانٹھ پڑ گئی کہ وہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہے گا۔ لاہور کے سب سے بڑے مندر میں پنڈت کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لوبان اور اگربتیاں جلائے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ مندر کو صاف کیا گیا تھا، اندر اور باہر سے سجایا بھی گیا تھا۔ مندر میں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا۔ اندر صرف 20-25 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی۔ وہ مندر کے دروازے کے سامنے 2 قطاروں میں کھڑی تھیں۔ وہاں فوج کے چند ایک افسر بھی گھوم پھر رہے تھے۔ باہر شور اٹھا، مہاراج کی سواری آ رہی ہے۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ راجہ جے پال لڑکیوں کی دونوں قطاروں کے قریب پہنچا تو لڑکیوں نے اس کے راستے میں پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ راجہ قطاروں کے درمیان سے گزرا تو لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں پھینکی۔ وہ پھولوں کو روندتا پھولوں کی بارش میں گزرتا مندر میں داخل ہو گیا، جہاں پنڈت جنتر منتر پڑھ رہے تھے۔ ایک پنڈت نے اس کے ماتھے پر تلک لگایا، ایک پنڈت سنکھ اور دوسرا گھنٹی بجانے لگا۔ راجہ جے پال نے کئی ہاتھوں کی دیوی کے بت کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنی آنکھوں اور اپنے ماتھے سے لگائے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر قسم کھائی کہ میں شکست کا انتقام لوں گا، ہندو مت کو دور دور تک پھیلاؤں گا۔ جس خطے سے اسلام اٹھا تھا اس خطے کو دیوی دیوتاؤں کے دیس میں شامل کروں گا۔ اگر نہ کر سکا تو وہیں اپنی جان دے دوں گا۔ وہ خاموش ہوا تو پنڈتوں کی باری آئی۔ انہوں نے اپنی زبان میں بت کو بہت کچھ کہا۔ گھنٹیاں اور شنکھ بجتے رہے۔ عین اسی وقت بڑی زور کی گرج سنائی دی۔ باہر سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گرج ایک بار پھر سنائی دی۔ پنڈتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بوڑھے راجہ جے پال نے انہیں دیکھا۔ گرج سنی تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ پنڈت اور زیادہ بلند آواز سے بت کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ باہر دھوپ بالکل ختم ہو گئی۔ مندر کے اندر بھی نیم تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی باہر چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مہاراج بڑے پنڈت نے راجہ جے پال کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، دیوتا سخت ناراض ہے۔ غزنی کے میدان جنگ میں بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اسے دیوتا بخشیں گے نہیں۔ آسمان سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ مندر لرز گیا، بت ڈول گیا۔ پنڈت جی مہاراج، راجہ جے پال نے کانپتی ہوئی آواز میں چلا کر کہا، دیوتا کیا مانگتے ہیں؟ کتنی قربانی مانگتے ہیں؟ کتنے انسانوں کی جان مانگتے ہیں؟ میں اسے اتنے ہی انسانوں کی قربانی دوں گا۔
اس وقت راجہ جےپال پنڈتوں اور مورتیوں پر آسمان کی کڑک گرج اور چینخوں کا خوف طاری تھا۔ مندر سے کچھ دور مسلمان کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک اور گھٹاؤں کی گرج میں ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب فصل اٹھے گی، ڈھول بجاؤ، ناچو، نفل پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا کرم تھا اسے بتوں کے پجاری اپنے بھگوان کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مسلمان مسجدوں میں شکرانے کے نفل پڑھنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بارش جو آج برسنے لگی تھی ایک ماہ پہلے برسنی چاہیے تھی۔ اس تاخیر سے خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، مگر مسجد اور مندر میں یہ فرق تھا کہ مسجد کا کرم اور مندر کا قہر تھا۔ مسلمان کسانوں کے بچے بھی باہر نکل آئے اور ناچتے کودتے پھر رہے تھے، مگر مندر میں کئی ہاتھوں والی دیوی کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ پنڈت اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑے بخشش مانگ رہے تھے۔ باہر جن لڑکیوں نے راجہ جےپال کے راستے میں پھول نچھاور کیے تھے وہ بادو بارہ کے اس طوفان سے گھبرا کر اندر آ گئی تھیں۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجہ جےپال سے کہا، ایک کنواری لڑکی کی قربانی۔ صرف ایک؟ جی مہاراج۔ پنڈت نے جواب دیا، صرف ایک کنواری لڑکی ہو، کسی مسلمان کی کنواری لڑکی کو پکڑ لاؤ اور میرے سامنے اسے قربان کر دو۔ راجہ نے حکم دیا، نہیں مہاراج۔ پنڈت نے کہا، بھگوان کسی ملیچ کی قربانی قبول نہیں کرتے، لڑکی ہندو ہونی چاہیے۔ راجہ جےپال نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے راستے میں پھول نچھاور کیے تھے۔ انہیں کنواریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لو۔ راجہ جےپال نے کہا، یہ سب کنواری ہیں۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بعض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر سب نے پنڈتوں کی طرف دیکھا، پنڈت جھپ گئے۔ یہ لڑکیاں آج پہلی بار مندر میں نہیں آئی تھیں، یہ آتی ہی رہتی تھیں، اکیلی اکیلی بھی آتی تھیں، دو دو چار چار بھی آتی تھیں۔ ان کے جاننے والے ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ یہ مندر کی کنواریاں تھیں، لوگوں کی نگاہوں میں پاک اور قابل تعظیم تھیں، لیکن پنڈتوں اور لڑکیوں کی نگاہیں کچھ اور کہتی تھیں۔ پنڈت لڑکیوں کی نگاہوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ راجہ جےپال نے لڑکی کو جو سب سے زیادہ حسین اور جوان تھی بازو سے پکڑا اور پنڈت سے کہا، اس کی قربانی دے دو، میں آپ کے قدموں میں جان دینے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دوں گی، لیکن مہاراج میں کنواری نہیں ہوں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو مندر میں کیوں آئی ہو؟ راجہ نے پوچھا۔ میں کسی کی بیوی نہیں، لڑکی نے کہا، میں مندر کی داسی ہوں۔ پنڈت جی مہاراج، قربانی کے لیے خاص رنگ، عمر اور شکل و صورت کی کنواری کی ضرورت ہے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کی بات پوری نہ ہونے دی اور بولا، ان میں سے کوئی بھی لڑکی قربانی کے قابل نہیں، ہم خود تلاش کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہم لڑکی کو پورے چاند کی رات سے لے کر اگلے پورے چاند کی رات تک اپنے پاس رکھیں گے، اسے خاص قسم کی غذائیں دیں گے، اسے خاص پانی سے غسل دیں گے۔ وہ اپنی زبان سے بولے گی کہ مجھے قربان کر دو، وہ آپ کو آشیرواد دے گی، اسے اس مندر میں نہیں کسی خاص علاقے میں لے جا کر قربان کیا جائے گا۔ یہ کام بہت جلدی ہونا چاہیے۔ راجہ جےپال نے کہا، آپ نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا قہر اسی سے رک گیا ہے۔ بڑے پنڈت نے کہا، آپ سن نہیں رہے کہ آسمان کی گرج دھیمی ہو گئی ہے، طوفان کا زور بھی تھم گیا ہے مہاراج۔ راجہ جےپال مندر سے نکل گیا، لڑکیوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا، انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں سے کسی کو قربان کر دیا جائے گا۔ آج تم سب سمجھ گئی ہوگی کہ ہم نے تمہیں کنواری کیوں نہیں رہنے دیا۔ بڑے پنڈت نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ آج تم میں سے کسی ایک کی گردن کاٹ دی جاتی، اسے زندہ جلا دیا جاتا، پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا۔
پنڈت کے لہجے میں سنجیدگی اور متانت تھی، جیسے وہ کوئی مذہبی بات کر رہا ہو۔ تم اپنے جسم کی قربانی دے چکی ہو۔ راجہ جے پال کی سواری برستی بارش میں چلی گئی، اس کے فوجی افسر اور محافظ بھی چلے گئے۔ مندر میں لڑکیاں اور پنڈت رہ گئے۔ پنڈتوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھلے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ چلی گئیں تو پنڈت بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ جس وقت راجہ جے پال مندر میں پہنچا تھا، اس وقت غزنی کے دونوں قیدی نظام اوریسی اور اس کا ساتھی قاسم بلخی ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے راج محل میں لائے گئے تھے۔ انہیں لانے کا حکم راجہ جے پال نے دیا تھا۔ دونوں کو راجہ کے انتظار میں تنگ سے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ راجہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا اچھا کھانا دیا جائے۔ راجہ انہیں خوش کر کے ان سے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے اس سے چھپایا تھا، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا راز تھا ہی نہیں۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اتنی عیش کرائے گا کہ ان کے دماغ معاف ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے راز کی باتیں نہ بتائیں تو انہیں بہت بری ایذائیں دوں گا۔